بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس پروگرام ازالہ شبہات میں جس ٹاپک پر گفتگو چل رہی ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، العقیدہ فی الآخرہ۔ اور عقیدہ آخرہ جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ اب تو کافی پروگرام ہو چکے ہیں، اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس اسلوب سے جو ہے وہ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ عقیدہ آخرت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا اس کا پہلو اعتقادی ہے، اور دوسرا اس کا پہلو اس کی تیاری ہے جس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو وہ جو دوسرا حصہ ہے اس پر ہم ابھی نہیں پہنچے اور اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کا جو پہلا حصہ ہے اعتقادی اعتبار سے، اس پر ایک خاص اینگل سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ خاص اینگل میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کا جو اعتقادی پہلو ہے اس پر عموماً انٹرنل جو ہماری کمیونٹی ہے، انٹرنل کمیونٹی کا مطلب ہے مسلمان کمیونٹی، ان کے اندر تو اتنا مان لینا ہی کافی ہے، اور یہی ایمان ہے کہ آخرت ہوگی، اور اس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ عمل صالح ہیں، یہ کر لو اور بس وہ ٹھیک ہے۔ اور اس میں پہلے لیول کے اوپر، پبلک لیول کے اوپر، عوام لیول کے اوپر یہ بات یہیں تک ہی درست ہے اور ٹھیک ہے۔ ان کو اس کے دوسرے جو فلسفیکل اینگلز ہیں ان میں تو جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک اس کا نیکسٹ لیول ہے جس کو ہم اعتقادی کہتے ہیں۔ اور وہ جو اعتقادی ہے، قرآن کریم کے اندر اکثر و بیشتر جب عقیدہ آخرت کا بیان آیا ہے تو اس کے اعتقادی پہلو کو ہی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ اعتقادی پہلو ہائی لائٹ نہ ہو اور اس کے اوپر پورا یقین نہ ہو، اس کی معرفت نہ ہو، اس کی سمجھ نہ ہو، اور سمجھ کر اسے مانا نہ ہو، تو پھر اگر اس کے بعد کوئی عمل کریں تو وہ عمل محض عمل رہ جائے گا، نہ وہ عمل صالح بنے گا، نہ وہ عمل احسن بنے گا۔ اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ اس کا اعتقادی پہلو ہے، اور اسی کے اوپر میں قرآن کریم کی مختلف آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اس اعتقادی پہلو میں جو آج میں نے آپ کے سامنے اس پہلے پروگرام میں اس حصے میں جو بات کرنی ہے وہ ہے عجز کا لفظ جو قرآن کریم میں مختلف اسالیب میں آیا ہے۔ میں نے اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ تقریباً اختصار کے ساتھ جو ہے نا، وہ یہ میرے سامنے جو میں نوٹس لایا ہوں یہ تقریباً 150 پیج کے اوپر چلے گئے ہیں، صرف اس کے اشارات پر اور لفظ عجز کے اوپر ہی، کہ وہ جو آیات ہیں جن صورتوں میں آئی ہیں، جن مقامات پر آئی ہیں، ان کا ما قبل ما بعد کیا ہے، اور ان کا سیاق و سباق کیا ہے، اور عقیدہ آخرت کو وہاں کس اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اتنے اسالیب ہیں اس کے کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں تو گم ہوتے جاتے ہیں، اور ایک آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے، ایمان کے اندر تازگی آتی ہے اور ایمان کے اندر پختگی آتی ہے۔
تو وہ جو عجز ہے اس کے اوپر بہت ایک طویل یہ قرآن کریم نے اس موضوع کو بیان کیا ہے. ہر موضوع کو قرآن کریم اسی طرح بیان فرماتا ہے، اور وہ قرآن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے. اگر مجازی معنی میں اس کو کہیں تو اللہ نے خود اس کو قول رسول فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجازی معنی میں ای معنی کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے. اسی سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس وقت کے لوگ اور آج کے لوگ بھی جو مسلم کمیونٹی کے ممبرز نہیں ہیں وہ مستقل طور پر ہی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں. لیکن جہاں وہ الفاظ آئے ہیں قول رسول کے، اس کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے ولا بقول رسول ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ ظاہراً کلام رسول ہے اس جہت سے کہ ان کی زبان اقدس سے ادا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ان کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، تنزیل من رب العالمین. تو وہ قرآن کریم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی شان اور عظمت کی جو تعلیم ہے بندوں کو وہ عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کو ماننا کیسے ہے، اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس وقت کے لوگ اور آج کے لوگ جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، کمیونٹی کا مطلب پاکستانی کمیونٹی میری مراد نہیں ہے، مسلم کمیونٹی کے جو ممبر نہیں ہیں، اور وہ جو مسلم کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں ان کی بولی، ان کا سٹائل، ان کی باتیں وہی ہیں جو اس وقت کی تھیں. اس لیے جیسے قرآن آج سے 1400 سال پہلے گفتگو فرماتا تھا اپنے آڈینس کو دیکھ کر، جو ان کے سامعین ہیں ان کو دیکھ کر ان حالات میں، تو وہ آج بھی اسی طرح آیات ویلڈ ہیں، آج بھی ان کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے ہوتا تھا. اب ہمارے زمانے میں ہر بندے کا یہ نہ کام ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، نہ اس کا واسطہ پڑتا ہے. اب یہ جو ہماری کمیونٹی کے ممبرز نہیں ہیں لوگ، ان سے جب واسطہ پڑے ڈیپلی بیٹھ کر ڈسکشن کا، مناظرے کا لفظ میں بہت کم استعمال کرتا ہوں، اس کے یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا لیکن غلط بھی نہیں ہے، لیکن ڈسکشن، ڈائیلاگ، اپنی دلیل سے کسی بات کو کہہ دینا، اور پھر اس کے اوپر ہے کہ اگر اس کے رستے میں اس کی کچھ مفادات عاجلہ نہیں ہیں تو وہ اس کو قبول کر لے، اگر نہیں قبول کرنا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اور اس سے اس کو ڈی گریڈ نہیں کیا جاتا اس بندے یا بندی کو، بچے یا بچی کو، کہ میں نے اتنے دلائل دے دیے اور تو نے مانا نہیں ہے، اور اس کی انسلٹ کرنا اور اس کی ڈی گریڈ کرنا، یہ نہ اللہ کا اسلوب ہے قرآن کریم کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ اولیاء صالحین کا یہ اسلوب ہے، بلکہ آپ نے اپنے ایک بات پہنچا دی ہے. تو وہ بات جو ہے قرآن کریم نے جو پہنچائی ہے وہ آج بھی اسی طرح اس کا وزن ہے اور اس کی ضرورت ہے جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے اس کی ضرورت تھی. اب یہ جو لفظ عجز ہے اس کے مختلف اسالیب قرآن نے بیان کیے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو قیاس کیا ہوا تھا اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے دو طرح سے قیاس کیا ہوا تھا. اب وہ جو ان کا قیاس تھا اس کے اندر جنات کا دخل تھا، ان کے اندر شیاطین کی تعلیم تھی، اور شیاطین نے پورے معاشرے کو ہی ایسا بنا دیا تھا کہ وہ ایک معاشراتی تعلیم بھی بن گئی. حالانکہ معاشراتی تعلیم ایک ڈیپ میننگ میں کہنا اس کو ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ سوسائٹی ایسی ہو گئی، سبھی لوگ ہی ایسے تھے، اس لیے
وہاں پر یہ بات جو تھی وہ ایسے آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دو جہتوں سے، دو مثالوں سے سمجھا۔ ایک مثال ان کے سامنے یہ تھی اپنے آپ کی، انسانوں کی مثال، کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا، اور وہ کرنا نہ کرنا، قوت، طاقت، علم، یہ ایک بندہ یہ جان سکتا ہے، یہ نہیں جان سکتا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے علم اور اپنی قدرت کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر انہوں نے قیاس کر لیا، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہزاروں آیات کے اندر اس بات کی مختلف اسالیب سے، یعنی سیم الفاظ نہیں ہوتے، اسالیب ہوتے ہیں، اس کی تشریح فرمائی اور ان کو بتایا۔ مثلا اس کی ایک مثال ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب تم قیاس آرائیاں کرتے ہو تو اس کے لیے تم ایک مثالیں دیتے ہو کہ میرے 10 گھر ہیں اور میں 10 گھروں کو اکیلا نہیں چلا سکتا، مجھے کچھ غلام چاہیے، کچھ عزیز چاہیے۔ تو یہ تم نے جو اپنے اوپر قیاس کیا ہوا ہے نا، اللہ کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ تمہارے اندر لمیٹڈ قوت ہے، تمہارا علم لمیٹڈ علم ہے، لیکن اللہ کی قوت اور طاقت وہ لمیٹڈ نہیں ہے، اور اس کا علم لمیٹڈ نہیں ہے، اس لیے تم اسے اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ انہوں نے قیاس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ کہنے کو تو میں چند الفاظ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، لیکن جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ڈیڈیکیٹ کریں اور کچھ وقت لگائیں تو یہ جو میں نے چند الفاظ کہے ہیں، یہ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کی سوسائٹی جو ہے، معاشرہ جو ہے، اس کی کس طرح سے تفصیل ان آیات کے اندر آتی ہے۔ دوسرا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جو سمجھا تھا وہ اس انداز سے سمجھا تھا، انہوں نے قیاس کیا ہوا تھا۔ انہوں نے قیاس کیا کیا ہوا تھا؟ قیاس یہ کیا ہوا تھا بادشاہوں کے اوپر، یعنی ایک تو کہہ لیں کہ منیمم انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہوا تھا، اور منیمم کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر یا اپنے سرداروں کے اوپر یا اپنے کاہنوں کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کو قیاس کر لیا۔ تو یہ ایک باٹم سائڈ تھی ان کے انڈرسٹینڈ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی۔ اور دوسری، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لا یؤمن باللہ العظیم کے اسالیب قرآن میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مانا تو ہے کہ وہ ہے، لیکن تم نے اس کو عظمت کے ساتھ نہیں ماننا، اس کی شان کے ساتھ تم نے نہیں مانا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اور یہ جو لفظ، یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ جس مقام پر آئی ہے وہاں پر عقیدہ آخرت کا ہی بیان چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسی اسلوب میں یہ آیت آئی ہے کہ تم نے مانا ہے لیکن تم نے عظمت کے ساتھ نہیں مانا۔ اور آیت الکرسی کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور شان کو بندوں کو سکھایا کہ تم نے مجھ پر کیسے ایمان لانا ہے، تو آخری جو بات ہے جو ارشاد فرمائی ہے، اپنا اس میں مبارک بیان فرمایا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ 2 اس میں مبارک ہیں، علی اور عظیم۔ وہاں بھی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہے اس کی شان اور عظمت۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت جو ہے اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، اس کو اس طرح سے ماننا جیسے اس نے ماننے کا بتایا ہے۔ اب انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا ہوا تھا۔ اب دوسرا ان کا جو یہ باٹم لیول تھا، اب جو اپر لیول تھا ان کا، جس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہوا تھا، اب جس کو کہتے ہیں نا بندہ ذرا سخی ہو جائے، تو جب وہ سخاوت میں آتے تھے، اس وقت کی کمیونٹی جو تھی، اس وقت کے جو لوگ جو تھے، وہ کمیونٹی
جب سخاوت میں آتی اپنے اعتبار سے، وہ تو فیک سخاوت تھی، یہ تو میں تاریزن سخاوت کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ نعوذ باللہ کوئی سخاوت تو نہیں بنتی، تو وہ سخاوت میں آتے، بڑا دل کرتے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو قیاس کرتے بادشاہوں کے اوپر۔ ہاں، کیونکہ انسانوں کے اندر سب سے بڑی طاقت ایک بادشاہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے بادشاہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا، اور پھر جب بادشاہوں کے اوپر قیاس کیا تو پھر وہاں پر بھی بادشاہ کی طاقت ایک لیمیٹڈ طاقت تھی، بادشاہ کا علم بھی ایک لیمیٹڈ علم تھا، وہ تنہا پورے ملک کو نہیں چلا سکتا تھا، وہ پورے ملک کو جان نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے لیے اس کو خبریں پہنچانے والی ایجنسیز ہوتی تھیں، اور اب بھی ہیں۔ ہمارے زمانے میں بادشاہت نہیں تو کہیں کہیں تو ہے بادشاہت اڑی ہوئی چل رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت سسٹم ہے وہ صدارت کا ہوتا ہے، وزیر اعظم کا ہوتا ہے، صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ نظام ہیں، ان کے اندر بھی جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، خواہ وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، اس تنہا کے پاس تو وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی، اس لیے تو وزیر بنتے ہیں، اور وزیروں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا بوجھ بٹائیں، اس کے ساتھ کچھ مدد کریں، کیونکہ وہ اکیلا کر نہیں سکتا۔ اب یہ تصور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بادشاہوں کے اعتبار سے قائم کیا ہوا تھا۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور تھا کہ ہاں بادشاہ ہے، ٹھیک ہے بادشاہ ہے، پر بادشاہ کو تو بھی کوئی وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اب پھر مسئلہ آ کے پھنس گیا، پھر وہ بات غلط ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس لیے جو انسانوں نے اپنی محض عقل کی بنا پر اور جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے اس کو غلط سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی تصحیح فرمائی کہ تم نے اپنے اعتبار سے محض تنہا عقل سے، تنہا قیاس آرائیوں سے، اور ابلیس نے اپنا کام اس کے اندر دکھایا، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس نے دکھایا مگر تم نے اللہ کو جانا تو صحیح، مگر بادشاہوں کی مثل کہہ کر، بادشاہوں کے جیسے وزیر ہوتے ہیں تم نے اس کے بھی وزیر بنا دیے، اور اس کو بھی ایک ان کا محتاج بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدری۔ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ تو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، ایک دو پروگراموں کے بعد، شاید چند پروگراموں کے بعد اس آیت کا ترجمہ۔ ابھی اتنی بات ہے کہ تم نے بادشاہوں پر جو اس کو قیاس کیا ہے، بادشاہوں کے علم پر، بادشاہوں کی طاقتوں پر، وہ جو تم نے قیاس کر کے اس کو اپنے خیال سے بڑا مرتبہ دے رہے ہو، تم نے تو اس کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے جس طرح کہ اس کی شان ہے۔ تو یہ میرے تمہیدی کلمات تھے عقیدہ آخرت کے بارے میں۔ تو عقیدہ آخرت تو الحمدللہ بڑی دیر سے میں بیان کر رہا ہوں، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کا جو اعتقادی پہلو ہے نا، اس پر اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ اعتقادی پہلو اس کا آخرت کا، اللہ اکبر، اس قدر ہے کہ آپ قرآن کو لذت لینے کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے، اور اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنے کے لیے، چینجنگ خوف سے نہیں میں کہہ رہا کہ وہ بندہ ڈر جاؤ یہ ہو جائے گا، وہ جو خوف سے کام کیے جائیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کہ اگر خوف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو چاہے کر لے۔ اب سٹوروں میں، دکانوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی جائے تو وہ چوری کی جرت نہیں کرتا۔ تو وہ کیوں جرت نہیں کرتا چوری کی؟ وہ کہتا ہے ادھر کیمرہ ہے، ادھر الارم لگے ہوئے ہیں، اگر میں نے چوری کی تو پہلے تو کیمرہ مجھے وہ بنا لے گا، میری ویڈیو، میری فلم بنا لے گا، اس کے بعد میں کاؤنٹر پر اگر میں نے پیسے نہ دیے کاؤنٹر پر جا کر، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہی میں چیز لے کر نکلوں گا تو الارم بج جائے گا۔ اب وہ چوری ایک بندہ نہیں کر رہا دکان میں اس لیے کہ الارم بج جائے گا، اس لیے چوری نہیں کر رہا کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب وہ جو خوف کا پہلو ہے نا،
اس خوف نے اس کو چوری سے روکا ہوا ہے. اگر اس کو چانس ملے تو وہ کر گزرے. اور ایک دوسرا بندہ ہے یا بندی، بچہ ہے یا بچی ہے. اب وہ کیمرے اب آئے نہیں تھے، الارم ابھی آئے نہیں تھے. یہ آج سے 50-100 سال پہلے کی بات، 50 میرا خیال میں 40 سال پہلے کی بھی بات کر لیں. اس وقت بھی اتنے کیمرے نہیں، کہیں بڑے بڑے سٹوروں میں، چھوٹے دکانوں میں تو نہیں ہوتے تھے اس وقت. انگلینڈ میں بھی نہیں ہوتے تھے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے. یہ تو اب آ گیا نا کیمرے. اب وہ بندہ کوئی دکان میں جاتا ہے، سامان پڑا ہوا ہے اور وہ چوری کر کے پاکٹ میں ڈال سکتا ہے، کوئی چیز لے سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے. مگر اس کی تربیت ایسی ہو گئی تھی ماں باپ کی وجہ سے، اپنے اساتذہ کی وجہ سے، یا جس سوسائٹی جس ماحول میں رہتا تھا اس کی وجہ سے، اس کی تربیت ایسی ہو گئی تھی کہ اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا تھا کہ چوری کرنی ہے ہی بری چیز ہے. نہیں، اب کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اسے، مگر چونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ غلط ہے، وہ نہیں کرتا تھا. تو قرآن کریم جو ہے وہ اس اسلوب سے بات بندے کو سمجھاتا ہے کہ خوف سے ڈر کر کسی غلط کام سے باز رہنا بھی اچھی چیز ہے، مگر قرآن یہ چاہتا ہے کہ میں بندے کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کروں کہ کیمرہ بھی نہ ہو، الارم بھی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مگر وہ برائی کو برائی سمجھ لے، غلط کو غلط ایسے سمجھ لے، پھر بھی وہ اس کو غلط کو نہ کرے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی کا حق ہے، میں نے یہ کرنا نہیں ہے. تو قرآن کریم اس اسلوب اور اس انداز سے، مختلف اسالیب سے وہ بات کو سمجھاتا ہے. اس لیے یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کے بارے میں پہلا پہلو یہ ہے اس کا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت یہ ہے. اس کے مختلف اسالیب ہیں. اب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے وہ کھلتے جاتے ہیں، عقیدہ آخرت کے مختلف پہلو کھلتے جاتے ہیں جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں. 1 گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کریں کہ میں نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ذہن میں، اب اردو ساری دنیا کے تو ذہن میں نہیں ہوتی وہ، لیکن جن کے ذہن میں ہو سکتی ہیں وہ قرآن کی لذت سے ضرور آشنا ہو جائیں گے. وہ قرآن کی حلاوت ان کو مل جائے گی، قرآن کی مٹھاس ان کو مل جائے گی کہ ہاں قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں. اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ، تو وہ راز جو ہیں وہ اور کھلتے چلے جائیں گے. یہ ذوق قرآن کی دنیا بھی ایک دنیا ہے، اور کم نصیب ہوتی ہے لوگوں کو. یہ بہت سے لوگ مصروفیت ہوتی ہے، اور ہر ایک کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دنیا میں وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. تو قرآن کا ذوق بھی ایک ٹیسٹ ہے، اس لیے اس میں جتنے آپ اتریں گے اتنی ہی اس سے زیادہ لذت آئے گی. ایک روایت ہے، یہ میں نے اس کا نشان لگایا تھا کہ وہ تھی عجائبات قرآن کے بارے میں، کہ جو قرآن کریم ہے اس کے جو عجائبات ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں بتاتا ہوں بعد میں، وہ کہیں نوٹ دوسری جگہ پڑا ہوا ہے. اچھا، کہ وہ نا عجائبات قرآن جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. ہاں یہ مل گیا. عجائبات قرآن جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. حدیث یعنی گہرائی میں اترتے جائیں، اترتے ہی چلے جائیں گے، اور بندہ تھکتا نہیں ہے، اکتا نہیں ہے. اس کے اندر اللہ کی شان اور عظمت، اس کے حبیب کی شان اور عظمت، اور ایک اندر میں تسلی اور سکون ملتا ہے بندے کو. اور پھر یہی آخرت کی جو ہے وہ تیاری ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے اندر جو احادیث میں الفاظ آتے ہیں، مختلف روایات ہیں. بس یہ میں شکوہ بھی کروں گا ایک بات کا بھی میں، وہ روایت یہ ہے کہ وَلَا تَنْتَهِي عَجَائِبُهُ الْقُرْآنِ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اترو، گہرائی میں جاؤ، اور گہرائی میں جاؤ، اور گہرائی میں جاؤ، اور لذت آئے گی، اور اترو، بس سفر کرتے جاؤ۔ زندگی یہ ختم ہو جائے گی، اگلی برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن ختم ہو جائے گا، آگے وہ مقام جو عالم بقا اور عالم خلود جسے کہتے ہیں وہ آ جائے گا۔ یعنی جیسے وہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، وَلَا تَنْتَهِي عَجَائِبُهُ الْقُرْآنِ، اسی طرح قرآن کے جو لذتیں ہیں اور نئے نئے گوشے جو آپ کے اوپر کھلتے جائیں گے، وہ قرآن کے نئے نئے گوشے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بار پڑھیں ایک آیت کو، ایک گوشہ کھلے گا، پھر پڑھو کبھی ایک اور اینگل سے ایک اور گوشہ کھلے گا، تو وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتنی عجیب عجیب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جو آپ کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، دوست و احباب اور جو ہماری کمیونٹی کے ممبرز نہیں ہیں ان کے لیے بہت عجائبات ہیں قرآن میں۔ ایک جگہ آیا ہے لا تفنا عجائبہ القرآن، کہ قرآن کے عجائبات یعنی اس کی لذتیں، اس کی حقیقتیں، ان کے اوپر آیتوں کے اوپر پردے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اندر جاتے ہیں تو وہ ایک ایک پردہ ہٹتا جاتا ہے، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ہر چیز کی کل من علیہ فان، میں یہ ڈر کے کہہ رہا ہوں بات کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہاں لا تفنا عجائبہ القرآن، باقی چیزیں ہیں جن کو فنا ہو جائے گی، پر کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ اس کا کلام ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے، اس نے باقی رہنا ہے۔ اسی طرح قرآن کی جو حقیقتیں ہیں، جو اس کے پردوں کی تہوں سے چیزیں نکلتی ہیں، جو ہیرے نکلتے ہیں، جواہر لال لال نکلتے ہیں، یہ نکلنے کو کبھی فنا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جس کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے! آگے لا تنقضی عجائبہ القرآن، یہ نہیں ختم ہوں گے، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ عجائبات قرآن۔ اب یہ جو عقیدہ آخرت ہے، اسی عقیدے کے اوپر آپ جب پڑھنا سوچنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کن اسالیب کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، تو سبحان اللہ ایک جہان ہے۔ مجھے وہ گلاسگو میں ایک بار میں گیا تو وہاں ایک مسجد کے اندر بڑا اچھا کسی نے لفظ بولا، اس نے کہا کسی بات پر وہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے کہا قرآن کے ہر لفظ سے سمندر ابلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اسے جزائے خیر دے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ سے سمندر ابلتے ہیں، اور یہ مطلب ہے لا تفنا عجائبہ القرآن ولا تنتہی عجائبہ القرآن لا تنقضی عجائبہ القرآن، یہ مطلب ہے اس کا۔ لذتاً آشنا آپ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے، وہ جو شکایت میں نے کہا تھا کہ میں نے شکوہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ میک سینس بہت کر رہی ہے، واقعی اسی طرح ہی ہے، عجائبات قرآن جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ ایک بن گیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمزور آدمی کو بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دے تو اس کی کمزوری جو ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے، اور بندے کہتے ہیں لے اے کنے گل کی تھی، یہ کس نے بات کی ہے۔ اب یہ جو روایت ہے نا مختلف کتابوں میں، بڑی حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں، میں نے وہ لفظ پڑھ دیے ہیں، آگے وہ پوری روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ اس میں حدیث کی جو ٹاپ کلاس کتابیں ہیں، اب جب ٹاپ کلاس کہتے ہیں تو بخاری مسلم کا پہلے تصور آتا ہے، تو یہ نہیں، اور بھی بڑی ٹاپ کلاس کتابیں ہیں، تو وہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں آئی ہوئی ہیں۔ تو ان میں ایک بندہ آ گیا ہے راوی، اس کا نام تھا ابراہیم،
اور وہ جو سند ہے وہ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس میں ولا تنتہی لا تفنا لا تکنضی، یہ جو عجائب القرآن، یہ الفاظ ملتے جلتے اس سے، یہی الفاظ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اب وہ جو ایک راوی ہے نا، اس بندے کا نام بیچارہ میں اس کو کہتا ہوں ابراہیم، ماڑا بندہ گل کرے کون ماندا ہے؟ بس وہ اس کو اہل علم نے، اپنے وقت کے اہل علم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کمزور ہے۔ ایک بندہ اور تھا، وہ امام شعبہ کا استاد ہے، اس کا بھی کچھ نام ہے، اس کے بارے میں بھی کسی نے بات کر دی، وہ بھی کسی ایک سند میں آتا ہے۔ اب وہ لوگوں کا، اہل علم کا یہ مسئلہ بن گیا کہ بات ریالٹی میں ٹھیک ہے، میک سینس کرتی ہے، پورا قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ مسلمان تو ایک طرف رہے، آج کے جو ہمارے دوست جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، امریکن ہوں یا وہ فرینچ ہوں یا وہ انگلش ہوں یا جاپانیز، کوئی بھی ہوں، جو جن کو ہماری کمیونٹی مسلمان نہیں ہے، وہ اب وہ ڈیپلی جب قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ نان مسلم ہو کر یہ کہتے ہیں کہ لا تنتہی عجائبہ القرآن، نیچرلی ان کی زبان پر آتا ہے، لا تنقضی عجائبہ القرآن، لا تنفع عجائبہ القرآن، نیچرلی ان کی زبان پر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں واو، ایک صورت بس۔ وہ امریکہ کا ڈاکٹر شریف نے غالباً یہ بات بتائی کہ کسی اور نے تھی کہ ایک بندہ امریکہ میں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، انگریز ہے، تو اس نے سورت واقعہ کو پڑھا تو وہ کہتا ہے مجھے کئی سال گزر گئے ہیں کہ میں ایک سورت جو واقعہ ہے اس کی گہرائی میں اتر رہا ہوں، کئی سال گزر گئے ہیں، میں اس کے الفاظ، اس کے مضامین، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، حسن کے آیات کے اعتبار سے، اور آیتوں کا آپس میں کنیکشن، اسٹرکچر، جوڑ، تو کہ کئی سال گزر گئے ہیں مجھے، میں سورت واقعہ کو ہی بار بار پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے لا تنتہی عجائبہ القرآن، لا تفنا عجائبہ القرآن، لا تنقضی عجائبہ القرآن، ایک صورت واقعہ کے اوپر۔ لیکن چونکہ وہ راوی ایک آ گیا ہے، اور راوی کو بھی ایک ایسا کہنا کہ وہ کمزور ہے، یہ کہ اجتہادی سا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اہل علم نے کہا ہمارے اصول، اس کو کہتے ہیں اصول محدثین، بڑا ایک بھاری لفظ ہے یہ، اور بڑا روب ہے اس کے اندر، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس کے اندر بھی اتر کر دیکھے نا تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اصول محدثین، جی اصول محدثین، وہ جو اصول محدثین کا ایک روب والا لفظ ہے نا، اس کی بھی ایک دنیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایت حضور نے نہیں فرمایا کہ قرآن کی عجائبات، حقیقتیں اتنی ہیں اور ایک ایک لفظ کے نیچے سے سمندر ابلتے ہیں، وہ کبھی سمندر ختم نہیں ہو سکتے، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ ہاں بھی سند تو ہے، جاتی ہے حدثنی حضور تک جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ درمیان میں ابراہیم آ گیا ہے، وہ شعبہ کا استاد، اس کا نام میں نے نہیں لکھا، وہ شعبہ کا استاد آ گیا ہے۔ اب جن لوگوں نے دیکھنا ہوگا ان کو تو پتہ ہے جب یہ لفظ ڈالیں گے تو وہ شاملہ میں سارا آ جائے گا، اس لیے حوالے دینا میں نے بہت کم کر دیے ہیں اب، تو وہ تو آ جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب حقیقت جتنی بھی صحیح ہو، پورا قرآن اس کا 114 صورتیں اس بات کا ساتھ دے رہی ہیں، اس بندے کی بات کا، اس بندے کی بات نہیں ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن وہ سند میں وہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اچھا مرفوع نہیں ہے، اچھا جی پھر کیا ہے؟ اب وہ باغ کرنا، اس بات پر اہل علم پہنچے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ ایک اور طبقہ ہے، یہ میں تھوڑی سی باریک سی بات کی ہے، ایک اور طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے، وہ یہاں تک پہنچا ہے، وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، یا ابی بن کعب کا ہے، یا 4-5 صحابہ کے نام ان کے روایتوں میں آتے ہیں،
ان میں سے کسی نے یہ بات کی ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، قرآن کی گہرائیاں اتنی ہیں کہ جتنا اترتے جاؤ گے قرآن اپنے حسن کے پردوں سے تمہارے سامنے بے نقاب ہوتا جائے گا اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. تو وہ کہتے ہیں نہیں، حضور نے نہیں فرمایا، حضرت علی نے فرمایا ہے. چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی ٹھیک ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا ہے. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے ایکسپرٹ تھے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے ایکسپرٹ تھے. اگر انہوں نے بھی فرمایا ہے تو دلیل تو پھر بھی بن جاتی ہے. لیکن بس شکوہ اتنا ہے کہ اس بیچارے ایک بیمار بندے کی وجہ سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ہے وہ نکلوانا نہیں چاہتے، اس کو مرفوع نہیں کہنا چاہتے. یارو، عبداللہ بن مسعود جس نے مصطفیٰ سے قرآن سیکھا ہے، اگر وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے ہیں کہ قرآن کی حقیقتیں، عجائبات اتنے سمندر ابلتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اگر عبداللہ بن مسعود نے اس حقیقت کو پا لیا ہے، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حقیقت کو پا لیا ہے، تو جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس نے اس حقیقت کو نہیں پایا. اور کیا وہ یہ ارشاد نہیں فرما سکتے؟ ایک ابراہیم کی وجہ سے طوفان کھڑا کر دیا لوگوں نے. اللہ بھلا کرے علامہ صدیق الغماری کا، انہوں نے اس کے اوپر 2 رسالے چھوٹے چھوٹے تصنیف کر دیے. دیکھیں لوگ بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. انہوں نے پھر وہ جو بیمار راوی تھے نا، ان کو اتنی دوائیاں دی، اتنے انجیکشن جرح و تعدیل کی کتابوں سے لگوائے کہ ان کو تندرست ثابت کر دیا. اور پھر موقوف کو تو ویسے ہی البانی نے بھی حسن کہہ دیا دارمی کے حاشیے کے اندر. یعنی یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ لگتا ہے کہ یہ میرے موضوع سے ان کا کوئی تعلق نہیں لگتا دیکھنے میں، لیکن موضوع کا بڑا تعلق اس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن نے جس طرح سے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے وہ ایسے بیان فرمایا ہے کہ اس کو پڑھنے کے وقت لذتیں لینی شروع کرو تو آخرت سے آخرت تک بھی وہ تمہارے ساتھ جائیں گی. یہ اسالیب قرآن نے سارے جو ہیں وہ سبحان اللہ قرآن کریم میں وہ بیان فرمائے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ تھی والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. اس مضمون کی بہت سی جو ہے نا عاجزین کی آیات ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اس کا جو ہے نا وہ چلے گا، یہی عجز والا پروگرام. بہت سی آیات ہیں، یہ 48 آیتیں ہیں جو یہ اسالیب جو اس کے اندر میں نے نا صرف جو عجز والی مسئلہ ہے اس کی اسالیب جو ہیں وہ 48 قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے. ظاہر ہے کہ پروگرام کے اندر وہ سارے تو نہیں چل سکتے، لیکن یہ میں نے 48 کا نمبر اس لیے نہیں بتایا کہ میں یہ بتاؤں کہ نعوذ باللہ میرا علم اتنا ہے اور میں نے ظاہر کر دیا. نہیں، میں نے یہ بتایا ہے اس لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک لفظ کے لیے قرآن کریم میں جب آپ گھومیں اور اس کے اندر گوتے لگائیں اور گوتہ زنی کریں تو ایک لفظ کے لیے کتنے کتنے اسالیب ہوتے ہیں. ہم ایک آیت کو پڑھ کرنا بس اسی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک حکم بھی صادر کر دیتے ہیں یہی ہے بس اور نہیں کچھ، یہی مطلب ہے اس کا. اب وہ صدیق الغماری علیہ الرحمہ کا وہ جو 2 رسالے ہیں اس موضوع پر وہ دیکھنے والے ہیں. اب وہ رسالے میں ساتھ بھی نہیں لایا، اور پہلے تو میرا خیال تھا کہ میں ساتھ لاؤں، کچھ ان سے پڑھ کر بھی بتا دوں. پھر میں نے کہا ہر بندے کی تو وہ ضرورت نہیں ہے، جس نے پڑھنے ہو جب وہ یہ الفاظ شاملہ میں ڈالیں گے رسالے بھی آ جائیں گے، البانی کی تحقیق بھی آ جائے گی، وہ جو حاشی ہیں وہ بھی آ جائے گے، شعیب الارناؤط کا بھی آ جائے گا، عبد القادر ارناؤط کا بھی آ جائے گا. وہ ساروں کے وہاں تو ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ بات پکی ہے کہ قرآن کریم کی عجائبات اس قدر ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے عجز کی نفی فرمائی کہ میں عاجز نہیں ہوں. اس کا ایک طریق تو یہ ہے کہ وہ آیات کے اندر آ گیا
آیات میں آ گیا کہ نہیں مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. والذین سعوا فی آیاتنا واعلموا انکم غیر معجز اللہ اور اولئک لم یکونوا معجزین قل انما یاتکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. یعنی یہ اسالیب جو ہے نا وہ اس کے اندر آ گئے کہ اس لفظ کے ساتھ، لفظ عجز کے ساتھ یہ آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اب یہ جو آیات ہیں ان کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے؟ مثلا میں ایک کسی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دوں یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کروں یا 11ویں شریف پر بیان کروں یا کوئی اور موضوع ہو، یہ بھی میں کسی خاص وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مدتوں بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کب میلاد کا مہینہ آئے گا، کب ہم وہ فنکشن کریں گے، کب کوئی بیان کرنے والا آئے گا، کب یہ دن آئے گا. تو وہ دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں، اس سے پہلے نہیں وہ دن آئے تو پھر ہے یہ بات. اللہ اکبر. تو قرآن کریم جو ہے یہ کیوں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ عاجز نہیں ہے؟ آج بھی دیکھیں، آج بھی دنیا کے اندر جو ہماری کمیونٹی کے مسلم ممبر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت کہ یہ وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ اللہ نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ عاجز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں جب نزول قرآن کا زمانہ تھا، قرآن کے جو ڈائریکٹلی مخاطبے تھے اور مخاطب اولین تھے جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ ہے تو صحیح، اللہ کی ذات کے وجود کے تو منکر نہیں تھے، مگر وہ اس کو قیاس کر رہے تھے اپنی طاقت کے اوپر، اس کو قیاس کر رہے تھے اپنے علم کے مطابق، انسانوں والا علم جتنا انسانوں کو ہوتا ہے یہ ان کی نارمل روٹین تھی. اور اگر کہیں کبھی جس کو کہتے ہیں نا موڈ میں بندہ آئے، اگر وہ موڈ میں آ جائیں تو پھر اللہ کو ایک بڑا مقام دیتے تھے، اور وہ بڑا مقام بھی کیا تھا؟ بادشاہ کے برابر، اور بادشاہ بھی وزیروں کا محتاج. لیکن اس نے پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ کہ کوئی نہیں اس کی وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ کہ بادشاہ کمزور ہوتا ہے اس لیے اس کو اپنا ایک وزیر بنانے پڑتے ہیں. پرائم منسٹر کمزور ہوتا ہے اس لیے اس کو وزیر بنانے پڑتے ہیں جو اس کا کچھ رسپانسبلٹی لیں، اس کا کوئی کام لیں، اس کا کام بٹائیں. مگر فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ وہ ہے جس کو اس معنی میں وزیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ کمزور نہیں ہے. چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات جو ہیں آیات عجز، جن میں یہ عجز کا لفظ آتا ہے آیات کے اندر، ان کو نازل فرمایا. اور ان کی وہ جو بیماری تھی علم سے دور ہونے کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، سرداروں کاہنوں کی وجہ سے سوسائٹی ایسی بن گئی تھی، اس کا پھر ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ویکسینیشن رکھا اور ان کو انجیکٹ کیا، اور پھر ایک ویکسینیشن سے ان کے اس کرونا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات قرآنیہ کے ذریعے سے علاج فرمایا کہ اللہ عاجز نہیں ہے. کیوں؟ وہ سوسائٹی ایسی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سوسائٹی ایسی تھی. ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جن کے لیے کہہ لیں میں پروگرام کر رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ 100 سال کے بعد میں یہ بات بتا سکوں. میں نہیں اس وقت، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کیا تو اس کی مرضی ہوئی، اس نے قبول فرمایا. تو دنیا کے اندر آج بھی مسلم کمیونٹی کے اندر
تنظیمیں ہیں، اہل علم کا ایک جو سو کول اہل علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی اس زمانے کی کمیونٹی نے عاجز سمجھا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہوں نے قادر نہ سمجھا ہو، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں کبھی پیش آئی۔ خاص کر ایک عرب ملک ہے، ایک دو عرب ملک ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر لٹریچر کے، جس کو کہتے ہیں نا، اپنے بات تو ایک ہی ہے، کئی بہت کام کیا ہے اپنے نظام میں کہ نا جی نا، اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تو وہ قادر مانتے تھے، مگر نزول کے وقت ایسے لوگ تھے۔ اگرچہ مفسرین نے بھی، اہل علم نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ حوالہ جات نہیں ہمارے لیے چھوڑے، لیکن پھر بھی مل جاتے ہیں، اس کے بہت سے تو میں دے آیا ہوں۔ اس میں سے ہے عجز عن البعث۔ عجز عن البعث آپ جب ڈالیں گے شاملہ کے اندر پوری لسٹ آ جائے گی، احادیث کی شروحات کی، تفاسیر کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز مانتے تھے کہ وہ قیامت قائم نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو گیا عجز کا لفظ، عجز عن البعث۔ اور دوسرا لا یقدر علی بعثہم، وہ لا یقدر علی بعثہم، یہ لفظ ڈالیں تو یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہزاروں حوالے آ جائیں گے، لیکن اتنے ضرور آ جائیں گے کہ جس سے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ قرآن کی ان آیات کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت کی جو کمیونٹی تھی، جو لوگ تھے وہاں کے، وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ عاجز مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے لا یقدر علی بعثہم، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکے، طاقت نہیں ہے۔ اب جب لا یقدر علی بعثہم آپ وہاں کی سوسائٹی اور ماحول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں لا یقدر علی بعثہم۔ اب آیتیں نازل ہو رہی ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر، وہ کہہ رہے ہیں لا یقدر علی بعثہم، اور آیتیں یہ نازل ہو رہی ہیں، یعنی وہ جو سوسائٹی تھی اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کے عقائد یہ تھے۔ اور ہمارے یہ تیمیون دوست جو ہیں وہ اس کے اوپر پورا زور لگاتے ہیں، نہیں وہ بیچارے چنگے تھے، ان کا ایسا عقیدہ تو نہیں تھا، وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ تو پھر یہ آیات کے نزول کا کیا مقصد ہے؟ ایک تیسرا لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، فلا یقدر علی الاعادہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا فنا کرے اور کرنے کے بعد اس کا دوبارہ اعادہ کرے، فلا یقدر علی الاعادہ، وہ نہیں ہے اللہ اس کے اوپر قادر، اس کی طاقت نہیں ہے۔ اگر وہ طاقت نہیں ہے تو طاقت کا مقابل کیا ہے؟ ضد القدرہ کیا ہے؟ جیسے ضد العجز ہے نا، ضد العجز، ضد العجز جو ہے نا اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ قدرہ، اور قدرہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ عجز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیات عجز جتنی قرآن کریم کے اندر آئی ہیں، یہ آئی ہی اس لیے ہیں کہ وہ کمیونٹی یہی اس وقت وہ مان رہی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات عجز کو نازل فرمایا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔